السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی چیز اور کسی معاملے کے بارے میں اس عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ پھر بعد میں کبھی آنا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ حضرت یہ بتلائیے، اگر میں آئندہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ وہ دور سے آئی تھی وہ عورت، آپ نے فرمایا تھا بھائی بعد میں آنا۔ بھائی مدینہ کی عورت ہوتی تو ٹھیک ہے 2 دن کے بعد آ جائے گی، 3 دن کے بعد آ جائے گی، لیکن دور سے آئی تھی تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے اگر میں آئندہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو حدیث کے راوی جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ غالباً اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں آئندہ آؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت مدینہ منورہ سے دور کے کسی مقام کی رہنے والی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیز کا مطالبہ کیا تھا، کوئی ایسی بات کہی تھی یا کوئی ایسی چیز مانگی تھی جو آپ اس وقت عنایت نہ فرما سکے، اور یہ فرما دیا کہ آئندہ کبھی پھر آنا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں تو میں کیا کروں؟ یعنی پکی عورت تھی، سمجھدار تھی، بات کلیئر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صورت میں تم ابو بکر کے پاس آنا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد متصلاً بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے کی طرف کھلا اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم، کسی ایسی جماعت اور گروہ کے لیے جس میں ابو بکر موجود ہوں، درست اور مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا شخص ان کا امام ہو، یعنی ابو بکر ہی امام ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا کہ تم غار میں میرے ساتھی تھے اور آخرت میں حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو 3 دن تک مکہ مکرمہ کے قریب سور پہاڑ کے غار میں روپوش رہے تھے۔ اس غار میں حضرت ابوبکر ہی آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے اس سفر میں اور خاص کر اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، جس میں آخری حد تک کے خطرات تھے، وفاداری اور فدائیت کا بے مثال عمل تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کو یاد رکھا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن پاک کی اسی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کی ارشادات ہی سے آیا ہے۔ غار کی اس 3 روزہ رفاقت میں حضرت ابوبکر نے جس فدائیت کا ثبوت دیا اس کا کچھ حال تو انشاءاللہ کبھی میں سنا دوں گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیان سے معلوم بھی ہو جائے گا۔ یہ مضمون میں نے
خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا نہیں مانتے۔ سبق ہمارا ساری دنیا میں سنا جاتا ہے، ایران میں خوب سنا جاتا ہے، اس لیے میں نے مضمون بیان کیا کہ صدیق اکبر کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔